اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اٹلی کے شہر پیسا کے اندر موجود پیسا ٹاور کا، جس کو پوری دنیا کے اندر پیسا ٹاور کہہ کر بلایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شہرت اس کا جھکاؤ ہے۔ جی ہاں، وہ ٹاور جس کو آج سے 900 سال قبل تعمیر کرنا شروع کیا گیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جس ٹاور کو پوری دنیا پیسا ٹاور کے نام سے بلاتی ہے، در حقیقت اس کی اصل اور پہچان کچھ اور ہے۔ اس کو اصل میں پیسا نہیں بلکہ پیزا ٹاور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل وہی پیزا جو کہ فاسٹ فوڈ میں آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس شہر کا نام بھی پیزا ہی ہے، جس کے اندر پیسا ٹاور موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کو پیسا کا نام اتنا وائرل ہوا کہ پھر اس کو پیسا ٹاور ہی بلایا جانے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ کب بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا، آج کی ویڈیو کے اندر آپ یہ جان سکیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج سے 900 سال قبل اگست کے مہینہ کے اندر اس ٹاور کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس ٹاور کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت دنیا میں پیسا شہر کو ایک نئی اور ابھرتی ہوئی منڈی کی اہمیت حاصل تھی۔ پوری یورپی یونین یہاں اکٹھی ہوتی تھی اور یہاں پر تجارتی معاہدے کیے جاتے تھے۔ پیسا کے لوگوں کو اپنی شہرت پر بہت غرور تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایک آرکیٹیکچر کا ماڈل تیار کیا جائے جو پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت، ان کی طاقت کا علم بردار ہو اور لینڈ مارک کے طور پر گردانا جائے۔ اس کے نتیجہ میں ایک پلان تیار کیا گیا، جس کے مطابق 3 سے 4 عمارتیں بنائی جانی تھیں جو کہ ایک ہی جگہ پر تھیں، جس کے اندر کیتھیڈرل کی ایک عمارت تھی اور اس کے ساتھ پیسا کا ٹاور اور ایک اور چرچ بنایا جانا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، پیسا کا ٹاور بطور ایک گھنٹہ گھر استعمال ہونا تھا، یعنی کہ جب چرچ کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو ان گھنٹیوں کی بجائے اس پیسا ٹاور کے اوپر ایسے گھنٹے لگائے جانے تھے جن کا مقصد چرچ کی گھنٹیوں کی جگہ کام کرنا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی کہ محض 3 منزلہ عمارت بننے کے بعد ہی خانہ جنگی اٹلی کے اندر چھڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کی تعمیر کو روکنا پڑا۔ اس کی تعمیر رکے ہوئے پھر تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی کہ پوری صدی۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کی تعمیر کو شروع کیا گیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ محض 3 منزلہ عمارت پر ہی یہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ آرکیٹیکچرز نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کو سیدھا کرنے کی ایک کوشش یہ کی گئی کہ اس 8 منزلہ عمارت کے اوپر باقی جتنی بھی عمارتیں بنائی گئیں ان کو ایک طرف سے اونچا رکھ کر بنایا گیا تاکہ اس کو بیلنس کیا جا سکے۔ یہ اپنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دن بدن ایک طرف جھکتا جا رہا ہے، لیکن یہ آج تک گرا نہیں ہے۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جھک جانے کے باوجود یہ ٹاور کیوں نہیں گرتا؟ فزکس کے ماہرین کے مطابق اس کے ایک طرف نہ گرنے کی وجہ اس کی سینٹر آف گریویٹی ہے۔ جی ہاں، وہی سینٹر آف گریویٹی جس کا تصور نیوٹن نے دیا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق ایک مین پوائنٹ پر اس کی سینٹر آف گریویٹی کا یکجا ہو جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ ٹاور گر نہیں رہا، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ 5.4 ملی میٹر یعنی کہ 5.4 کی ڈگری پر جب چلا جائے گا تو اس مقام پر جا کر یہ منہدم ہو جائے گا، یعنی کہ گر جائے گا۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ جب اس کی 3 منزلہ عمارت تھی تب یہ 5.4 ڈگری تک جھک گیا تھا، لیکن یہ تب بھی نہیں گرا۔ سائنسدان اس کے کچھ ان عجیب اصولوں پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی، لیکن یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے جو کہ اتنا جھک جانے کے بعد بھی نہیں گرا۔ اس کے اندر اوپر تک جانے کے لیے دونوں طرف سے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک طرف کی سیڑھیاں اگر آپ چڑھیں تو آپ کو، یعنی کہ اگر آپ شمال سے چڑھیں تو آپ کو کم سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، اور اگر آپ جنوب سے چڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی۔ آپ کہیں گے کہ ایک ہی عمارت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ایسا کیوں ہے کہ 2 مختلف سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں جن کی تعداد میں بھی فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرف جھکاؤ ہے ادھر سے سیڑھیاں جان بوجھ کر کم بنائی گئی ہیں تاکہ دونوں طرف کو متوازن کیا جا سکے۔
کے۔ چھپے راز چینل کے سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کے یہ فیکٹس پسند آئے ہوں گے۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔